الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قالین کو کیسے پاک کریں گے، اور اگر نجاست پانی ڈالے بغیر ہی خشک ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر نجاست کارپیٹ پر لگ جائے تو اس کارپیٹ یا قالین کو کیسے صاف کریں کہ قالین دوبارہ سے پاک ہو جائے، اور اگر نجاست خشک ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ کیا پھر بھی قالین ناپاک ہی رہے گا، اور کیا حالت جنابت میں قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے؟ مثلاً کہ مجھ پر غسل کرنا واجب ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں قرآن پاک کی تلاوت کا کیا حکم ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر بہت بڑے قالین پر نجاست لگ جائے جیسے کہ کارپٹ وغیرہ، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ نجاست والی جگہ پر اتنا پانی ڈالا جائے کہ نجاست سے زیادہ ہو جائے، اور پھر سپنج یا کسی برقی مشین وغیرہ سے پانی خشک کر لیا جائے۔ تو اگر اس طرح کرنے سے نجاست زائل ہو جاتی ہے اور نجاست کے اثرات باقی نہیں رہتے تو یہی ہمارا مقصود ہے، اور اگر نجاست زائل نہیں ہوتی تو دوسری بار دھو دیں، ضرورت محسوس ہو تو تیسری بار بھی دھوئیں، یہاں تک کہ نجاست کے ظاہر ہونے کا غالب گمان ہو جائے۔ تاہم اگر نجاست کا رنگ قالین یا کپڑے پر باقی رہ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو چونکہ نجاست خود زائل ہو گئی ہے تو اس کا رنگ باقی رہ جانا مضر نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے کو لگ جانے والے حیض کے خون کے متعلق فرمایا تھا کہ آپ کو پانی بہا دینا ہی کافی تھا، خون کے اثرات آپ کے لیے مضر نہیں۔ اس حدیث کو امام احمد حدیث نمبر 8412 نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نجاست کو زائل کرنے کے لیے نجاست سے صفائی ضروری ہے۔ چنانچہ اگر نجاست حکمی ہو، یعنی خالی آنکھ سے نظر نہ آتی ہو، جیسے کہ پیشاب وغیرہ ہوتا ہے، تو اسے صرف ایک بار ہی دھونا ضروری ہے، زیادہ بھی دھونا واجب نہیں ہے۔ تاہم دوسری یا تیسری بار دھونا مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو 3 بار دھونے سے پہلے برتن میں نہ ڈبوئے۔ تاہم اگر نجاست عینی ہو، یعنی جسے آنکھ سے دیکھنا ممکن ہو، جیسے کہ خون وغیرہ، تو پھر اس نجاست کو زائل کرنا ضروری ہے۔ نیز نجاست زائل ہونے کے بعد دوسری یا تیسری بار دھونا مستحب ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح مسلم۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے پوچھا گیا، بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں میں بڑے بڑے کارپٹ پتھر کے فرش پر بھی بچھا رکھے ہیں، تو اگر کسی بھی عمر کا بچہ قالین پر پیشاب کر دیتا ہے تو کیا اس پر پانی ڈالنا کافی ہوگا، اور کیا وہ نجاست سے پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ قالین بہت بڑا ہے، یا زمین پر چپکا ہوا ہے، یا کارپیٹ پر بڑی بڑی الماریاں اور بیڈ وغیرہ سیٹ کیے گئے ہوتے ہیں۔ تو کمیٹی کا جواب تھا کہ اگر تو اس قالین پر پیشاب کرنے والا لڑکا اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتا، تو پھر کارپیٹ کو پاک کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس پر اتنا پانی چھڑک دیا جائے کہ نجاست والی ساری جگہ پر پانی پہنچ جائے۔ پانی چھڑکنے کے بعد کارپیٹ کا نچوڑنا یا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر پیشاب کرنے والا لڑکا کھانا کھانے لگ گیا ہو، یا پیشاب کرنے والی بچی ہو، چاہے کھانا کھائے یا نہ کھائے، ہر دو صورت میں دھو کر کارپیٹ کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ وہ نجاست کی جگہ پر پانی بہائے، اس کارپیٹ کو باہر نکالنا ضروری نہیں، جیسے کہ زمین پر نجاست کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ صحیحین میں انس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 364۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، بہت بڑے قالین کو نجاست سے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، اور کیا اگر نجاست زائل ہو چکی ہو تو پھر بھی اسے نچوڑنا ضروری ہوگا؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، بہت بڑے قالین کو نجاست سے پاک کرنے کا طریقہ، اگر نجاست کا نظر آنے والا وجود ہو تو اسے زائل کرنا ضروری ہے۔ مثلا اگر جامد ہو تو نجاست کو ہٹا دے، اور اگر سائل ہو یعنی بہنے والی ہو، مثلا پیشاب وغیرہ، تو اسے سپنج سے خشک کر دے، اس کے بعد اس پر پانی بہا دے، یہاں تک کہ غالب گمان ہونے لگے کہ نجاست کے اثرات یا بذات خود نجاست زائل ہو چکی ہوگی۔ یہ پیشاب کی صورت میں 2-3 بار پانی بہانے سے ہو جائے گا، جبکہ نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر نجاست زائل ہی نچوڑنے سے ہوگی تو پھر ضروری ہوگا، مثلا کہ نجاست اس چیز کے اندر تک سرایت کر گئی ہو اور اس کے اندر پہنچی ہوئی نجاست نچوڑ کر ہی صاف کی جا سکتی ہو، تو پھر اسے نچوڑنا ضروری ہے۔ اور اگر قالین وغیرہ پر پڑنے والی نجاست کتے کی نجاست تھی تو پھر اسے 7 بار دھونا ضروری ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 4190 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔
دوم اگر نجاست اتنی خشک ہو گئی ہو کہ نجاست کا رنگ، بو اور ذائقہ وغیرہ کچھ بھی باقی نہ رہا ہو تو اس مسئلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، اور اس بارے میں راجح موقف یہ ہے کہ کسی بھی نجاست کو زائل کرنے کے لیے پانی شرط نہیں ہے، چنانچہ جیسے بھی نجاست زائل ہو جائے تو نجاست معدوم ہی سمجھی جائے گی، چاہے پانی سے زائل ہو یا کسی بھی دھونے والے لیکوڈ سائل مادے سے، یا پھر بہت زیادہ دیر تک پڑے رہنے سے ہو، یا ہوا، آندھی یا دھوپ کسی بھی انداز سے نجاست زائل ہو تو اس کا حکم بھی معدوم ہو جائے گا۔ چنانچہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، پیشاب کی نجاست سے زمین دھوپ کی وجہ سے پاک ہو جاتی ہے، تو کیا پیشاب کی نجاست سے پاک ہونے کے لیے دھوپ کا ہونا ضروری ہے یا پھر خشک ہونا ضروری ہے؟ اور کیا گھروں کے اندر بچھے ہوئے قالینوں کا بھی یہی حکم ہے، چاہے قالین زمین سے چپکے ہوئے ہوں یا نہ چپکے ہوئے ہوں؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، سورج اور دھوپ کی وجہ سے زمین کے پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خشک ہو جائے، بلکہ اس نجاست کا ختم ہونا ضروری ہے، یعنی پیشاب یا دیگر کسی بھی نجس چیز کا وجود باقی نہ رہے۔ اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اگر زمین پر پیشاب گرے اور خشک ہو جائے لیکن پیشاب کے اثرات باقی ہوں تو پھر وہ زمین پاک نہیں ہوگی، لیکن اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیشاب کے اثرات باقی نہ رہیں اور زائل ہو جائیں تو پھر اس طرح زمین پاک ہو جائے گی، کیونکہ نجاست کے وجود سے خلاصی اور پاکی ضروری ہوتی ہے۔ چنانچہ جب نجاست کا وجود کسی بھی زائل کرنے والی چیز سے زائل ہو گیا تو وہ جگہ پاک اور صاف ہو جائے گی۔ البتہ زمین پر بچھائے جانے والے قالین اور غالیچے، چاہے وہ زمین پر چپکے ہوئے ہوں یا نہ چپکے ہوئے ہوں، انہیں دھونا ضروری ہے۔ انہیں دھونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان پر پانی ڈال دیا جائے گا اور پھر انہیں خشک کیا جائے گا، اور پھر 2-3 بار ایسے کیا جائے یہاں تک کہ ظن غالب ہونے لگے کہ نجاست کا اثر زائل ہو گیا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نور علی الدرب۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 14695 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سوم جنبی شخص کے لیے مصحف یا زبانی کسی بھی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، تلاوت کے لیے جنابت سے پاکی ضروری ہے۔ تاہم یہاں پر متنبہ ہونا چاہیے کہ جب مسلمان جنبی ہو جائے تو اسے نجس نہیں کہا جاتا، مسلمان پھر بھی پاک ہی ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً مومن نجس نہیں ہوتا۔ اسے بخاری حدیث نمبر 275 اور مسلم حدیث نمبر 271 نے روایت کیا ہے۔ اور اگر اس کے بدن پر کسی بھی قسم کی نجاست لگی ہوئی ہے تو نجاست لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی نجاست لگنے کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں ممانعت ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 213577۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔